دوست سید علی دکی پوچھتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم، میں نے آپ کے خطبے سنے، آپ نے اس کے اندر یہ رد فرمایا کہ امام حسین نے 3 شرطیں نہیں پیش کی تھی، لیکن یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ امام حسین نے عمر بن سعد کے ساتھ کربلا میں ملاقات بھی کی تھی اور اس میں انہوں نے یہی 3 شرطیں پیش کی تھی، کیا یہ روایتیں آپ کی نظر سے گزری؟ نہیں، سب میری نظر سے گزری، آپ بے فکر رہیں، یہ ساری پڑھنے کے بعد ہی میں کسی نتیجے پر پہنچ، چھپی ہوئی مری، یہ ساری باتیں جو نا ان لوگوں نے اپنی طرف سے پھیلا دیا کہ امام حسین یہ کہتے ہیں۔ حکومت جو تھی وہ سوئی پڑی تو نہیں تھی، اس کو بھی فکر تھی کہ ہم بدنام ہو رہے ہیں، جھوٹی ڈس انفارمیشن جس کو بیٹا اب بھی ذرائع حکومت کے قبضہ میں جھوٹی اطلاعیں لوگوں کو دیتا رہتا، اچھے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، تو اس طرح کی بات امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ 3 باتیں یہ میرا بھائی بھی یاد رکھے، آپ بھی جو نہیں سمجھتے نا پریشان ہی ہو۔ ایک بات تو یہ کہ باطل کی حمایت نہیں کرنا، یہ غلط حکومت جو نا یہ کہوں کہ ٹھیک ہے، یہ نہیں۔ ایک تو اس بات سے امام حسین کبھی نہیں ہٹے، پہلی بات حمایت باطل سے اجتناب، دوسری بات کہ خون خرابے کی ابتدا نہیں کی، اس لیے مدینہ میں دیکھا سختی ہو رہی، مکہ چلے گئے، مکہ سختی ہو گئی، مکہ شہر چھوڑ گیا، کوفہ وہاں اگر کہا میں تمہارے ملک سے باہر چلا جاتا ہوں، یہ کوئی ڈر کی وجہ سے نہیں تھا، بھائی میں خون، اسی لیے جب وہ نامراد رات کا وقت تھا، آخری رات، تو خیموں کے گرد امام حسین نے کہا نا خندقیں کھود لو، اس میں آگ جلا دو، یہ قریب نہ آ سکے، اور ان کے سپاہی جو گشت کرتے تھے انہوں نے کہا حسین تو نے جہنم کی آگ سے پہلے اپنے لیے آگ قبول کر تانا دیا۔ تو کئی لوگوں نے کہا کہ ہماری زد میں آپ اجازت میں تیر مارے، تو آپ نے اپنا یہی تو وہ چاہتے ہیں میری طرف سے پہل ہو جائے، بہانہ ہاتھ آ جائے، ان اکرہ اور بدعت میں جنگ میں پہل نہیں کرتا۔ دوسرا اصول کہ خون خرابہ نہیں اپنے ذمہ رہتا، اور تیسرا کہ اگر حق پر رہنے سے کوئی پھر مصیبتیں آئیں تو پھر استقلال اور ثابت جو ہو جائے پہاڑ گر جائے نہیں ہٹنا۔ 3 باتیں یاد رکھو، پھر پڑھتے جاؤ، کوئی بھی پریشانی نہیں۔ وہ سب یہی باتیں ہیں، واپس چلا جاتا ہوں باہر، وہ اس لیے کہ حجت پوری ہے، میری طرف سے کوئی ایسی وجہ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے حکومت نہیں میں مانوں، میں یہ اعلان نہیں کروں گا کہ ٹھیک ہو رہا، بالکل باطل حکومت۔ جی ایک دوست باطل کی حمایت سے احتراز، خون خرابے سے پرہیز، اور حق پر ثابت کرنی ہے، 3 باتیں ہیں۔ اس کے لیے بچہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ویسے نہ سنی سنائی باتیں کریں، ہمدردی سے پڑھیں کہ جس بات کے لیے خاص فرشتہ ہے۔ اللہ کے رسول رو رہے تھے، بیوی اندر گئی، دیکھا حسین کھیل رہے ہیں، حضور رو رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ؟ فرمایا ابھی میرے پاس سے وہ فرشتہ اٹھ کر گیا، تو جب سے زمین و آسمان بنے وہ نہیں آیا، صرف یہ اطلاع دینے آیا، اور مٹی بھی اس علاقے کی اس نے مٹھی بھر کر مجھے دکھائی کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آپ کا بچہ چاہیے۔ اس وقت حضور رو رہے، اس لیے اس واقعہ کو سرسری جو پڑھتے سنتے انہوں نے کیا سمجھا؟ آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا، دل حق شناس جیتا ہے بیدار، آتی ہے کربلا سے یہ آواز آدمی، ہاں حق کا اعتراف کرے دار چاہیے۔ یہ بزدلوں کا کام نہیں، بزدل نہیں سمجھ سکتے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے بیوقوفی کی، لوگ روکتے تھے کیوں گئے، انہیں کیا پتا کہ اس وقت اسلام پر کیا قیامت آئی۔ اگر وہ خاموش رہتا ہے تو یہی بن جاتا، جیسے جسٹس افتخار اس وقت مان جاتا استعفیٰ دینے کا، ایک عام آدمی بیچارہ نقشہ ملک کا، اور اس کے ڈٹنے سے بہت راستہ کھلا، عدلیہ آزاد ہوئی۔ امام حسین اگر لیٹ جاتے حکومت وہ بدل نہیں سکے، نام بدلنے کا کوئی موقع تھا، کیا بدلنا تھا؟ کچھ عورتیں تھی، 7 کو بچے تھے، یہ حکومت بدلنے کا کوئی انتظام ہے نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ خاموش رہنے سے نا، اور حکومت بھی انہیں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اتنے لوگ تھے، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی، یزید نے نہیں مانگی، کہا نہیں کی، پھر کیا؟ یہ جان رسول بیعت نہ کرے تو حکومت کا جواز کوئی نہیں، پھر میں کرتا رہوں کہ مسلمان نہیں مانیں گے، ضد کرتا تھا کہ آپ بیعت کریں، باپ بھی کہی کہتا، امام نے یہ کہا کہ خون خرابہ نہیں کرنا، نکال دو ملک سے، مگر میں یہ کہوں کہ یہ صحیح اسلامی بات ہے کرنا، اللہ کے رسول کا سارا نظام تباہ کر دیا تم نے۔ ابھی آئے تھے مفتی کفایت اللہ صاحب لاہور سے، آئیں گے، وہ کہتے ہیں میں کتابیں جن پر نشان لگایا، بڑے اچھے سے پڑھے لکھے، لے کر آنا آپ کے پاس بیٹھ کر سنتے رہتے ہیں، یہ حل کرنے مقام میں نے کر لے آئے حدیث کی کتابیں ان شاء اللہ، وہ بھی بیچارے یہ کہ
تو یہی انہیں سمجھایا کہ امام حسین تبدیلی نہیں کر سکتے. وہ جانتے تھے کہ میرا باپ ساری دنیا کا حکمران تھا. معاویہ نے رشوت در لوگوں کو چالاکی سے ان کو بے بس کر حسن حکومت چھوڑ گیا. اب 20 سالہ دور کے بعد کون ہے جو میرے ساتھ آئے؟ کس نے آنا؟ صرف بچوں کو گھر والے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیا کہ لوگ جانتے ہیں کہ میں کون اور یہ بچیاں کون ہیں. اس لیے میرا مرنا نا عام آدمی کا مرنا نہیں کہ وہ مٹی میں خون مل جائے. اور آپ دیکھتے ہیں اگر مدینہ میں مکہ میں ہر جگہ بغاوت ہوئی. یہ ابو سفیان کی نسل تو وہیں ختم ہو گئی نا. پھر مروان وغیرہ قابض ہو گئے, ان کو اسی وقت مسلمانوں نے پھونک دیا. ان میں سے کوئی خلیفہ نہیں ہوا. بلکہ عبد الملک نے بیٹا فرمان جاری کیا کہ ابو طالب کی اولاد کو کوئی نہ چھیڑے. ابو سفیان کی اولاد نے انہیں دکھ دیا تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں نے بالکل نفرت کا اظہار کر دیا, ردے گئے وہ. پھر نہیں کسی نے چھوڑا. اب یہ حرامی کرتے ہیں کہ رشتہ داریاں دکھاتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ رشتہ. اب مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب نے کہا کہ کربلا کے بعد دکھاؤ کہ ابو سفیان کی اولاد سے کوئی رشتہ داری. وہ پہلے کی رشتہ داریاں تو حضور کی کافروں کے ساتھ تھی. کربلا کے بعد کو ہے علی کی اولاد سے رشتہ داری. جو ہے مروان کی اولاد ٹھیک ہے, انہوں نے تو خود ہی ہاتھ اٹھا لیا کہ نہیں ان کو نہیں چھیڑیں گے. وہ خاندان سے